پاکستان میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جو آپریشن جاری رہے دہشت گردوں کے خلاف، اس میں تقریباً 145 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ 17 سیکیورٹی اہلکار بھی ان آپریشن میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ایک بہت بڑا یہ آپریشن تھا دہشت گردوں کے خلاف، جس میں دہشت گردوں نے 12 مختلف مقامات پر بلوچستان کے اندر اٹیک لانچ کیا تھا، لیکن بڑی کامیابی کے ساتھ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک بڑا ڈرامہ ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کرتے ہیں، بعد میں ان کے نام جو ہے وہ مسنگ پرسنز کے اندر ڈال دی جاتے ہیں۔ خالد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ خالد صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو ہم ذرا کوئکلی بات کر لیتے ہیں، یہ جو معاملہ آج ایک بڑا فیصلہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے کرکٹ کے حوالے سے، پھر آگے چل کر اس دہشت گردی کے مسئلے پر تفصیلی بات کریں گے۔ کیا کہیں گے آپ، یہ جو آج پاکستان نے بڑا فیصلہ کیا ہے بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا؟ T20 ورلڈ کپ تو کھیلنے جا رہے ہیں، لیکن بھارت کے خلاف 15 فروری کا میچ نہیں کھیلنے جا رہے، کیا کہیں گے اس فیصلے کے اوپر؟ دیکھیں جی، میں کرکٹ کے متعلق کو زیادہ جانتا نہیں ہوں، لیکن جو ایک اسپیکٹیٹر کے طور پہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بھارت نے جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو کرکٹ کی ہے اس کو ہاسٹیج بنا لیا ہے، اور اس کو بھارت کیونکہ فائنینس کرتا ہے، وہاں پہ ان کی کنٹریبیوشن جو ہے، مالی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت بڑی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ پریشر جو ہے بھارت کا لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ گیم جو ہے، کوئی بھی گیم، چاہے وہ فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، بلیئرڈ ہو، کوئی بھی ہو، اس میں بیسیکلی جو فیئرنیس ہے یا جو ایک ٹیم اسپرٹ ہے یا اس کھیل کی اسپرٹ ہے، اس کو مینٹین رہنا چاہیے۔ وہ کاروبار کی نظر نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ اس میں اگر گیمز کے اندر، کسی بھی کھیل کے اندر جو ہے اگر فیئر پریکٹسز نہیں ہوں گی تو گیم جو ہے وہ گیم نہیں رہے گی، وہ ایک ڈکٹیشن بن جائے گی کسی انفلوئنشل گروپ کی طرف سے، یا کسی مالی طور پہ کوئی اسٹرانگ کنٹری ہوگا وہ اس کو ہاسٹیج بنا لے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کھیل کی جو ہے وہ اس کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے، جو کئی دہائیوں سے بلکہ صدیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ سب کانٹیننٹ میں انگریز اس کو لے کے آئے تھے، اس کی جو اسپرٹ ہے کرکٹ کی، جو جنٹلمینس گیم ہے، وہ اب یہ انڈیا جو کر رہا ہے، اٹ از نو مور اے جنٹلمینس گیم۔ ظاہر ہے آئی سی سی جس طرح سے بھارت کے ہاتھوں میں ایک بالکل ہی ایک ٹول بن کر رہ گیا تھا، اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے اسے لوگ یہ تنقید کرتے تھے کہ یہ انڈین کرکٹ کونسل بن کر رہ گیا ہے، اتنا ان کے ہاتھوں میں یہ چلا گیا تھا کنٹرول اس کا سارا۔ تو آئی سی سی کو بھی ظاہر ہے ایک بڑا بھرپور پاکستان نے جواب دیا ہے، بھارت کو بڑا بھرپور جواب دیا ہے۔ براڈ کاسٹر جن کا تعلق بھارت سے ہی ہے، انہیں بھی ایک ٹھیک ٹھاک اس میں جو ہے پاکستان کی طرف سے بڑا زبردست انہیں بلو دیا گیا ہے۔ نہیں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا، اور جو صحیح وقت پہ اٹھایا گیا ہے۔ ایک تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہماری جو ایک یکجہتی ہے وہ ڈیمونسٹریٹ ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک میسج گیا ہے کہ جو کرکٹ کی جو گیم جو ہے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں کی جا سکتی، وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی جس طرح کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حاجی صاحب اس میں کچھ جو ہمارے ڈپلومیٹک سطح پر بھی ذرا کچھ کنسیڈریشنز تھیں، فارن افیئرز کے حوالے سے بھی، عالمی سطح پر بھی وہ چیزیں بھی اس میں کنسیڈریشن میں آئی ہیں یہ فیصلہ کرتے ہوئے، یا پیورلی یہ کرکٹنگ؟ مجھے اتنی تفصیل کا نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، چلیے حاجی صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو بلوچستان کے اندر آپریشن ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف، ایک بہت بڑی لینڈ مارک کامیابی تھی کہ 12 مقامات پر جو ہے فتنہ اور ہندوستان کی طرف سے بیک وقت جو ہے حملے کیے گئے تھے، لیکن بر وقت کارروائی کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز نے بھرپور جواب دیا اور 145 کے قریب دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ 17 ہمارے جوانوں نے بھی، ہمارے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ کیا کہیں گے اس بڑی کارروائی کے اوپر؟ آج آپ کی طرف سے بڑا اہم بیان بھی آیا ہے مسنگ پرسنز کو لے کر بھی، ان دہشت گردوں کو لے کر بھی، کیا کہیں گے ساری صورتحال کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ میں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، یہ سارا بیان جو ہے اس کی جو بریفنگ جو ہے میں نے پریس بریفنگ میں سارا کچھ بتایا ہے، لیکن یہ ایک بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط فہمی سی پھیلائی گئی ہے کئی سالوں سے، بلکہ میرا خیال ہے دہائی سے بھی اوپر ہو چکا ہے، کہ یہ کہ مسنگ پرسن کا ایک وہاں پہ ایشو ہے۔ میں زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایشو ہے،
لیکن اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے، اس کو ایمپلیفائی کیا گیا ہے، اور اس میں بہت سی جو ہے وہ کہانیاں شامل کر لی گئی ہیں. اس میں بہت سی جو ہے ایسی چیزیں شامل کر لی ہیں جو فیبریکیٹڈ ہیں، جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کی فیملیز کو پیسے ملتے ہیں. ان کے بہت سے لوگ جو ہے مسقط اور دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہے اس میں جو ہے وہ دہشت گردوں کی صفوں میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں یا آلریڈی تھے. یہ وے بیک میں آپ کو یہ 2014 کی بات بتا رہا ہوں، یعنی آلموسٹ 12 ایئرس بیک میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا تھا اس سلسلے میں. میں نے وہاں پہ ساری کی ساری ریکنسلیشن کی تھی کہ کتنے بندے جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں، یعنی اسٹیٹ کے پاس ہیں. جو کیمپس تھے، جب دہشت گردی کا جو پہلا دور چلا تھا اس میں جو لوگ پکڑے گئے اور ان کیمپس میں ان کو رکھا گیا، تو وہ ہم نے وہ بھی حقیقت بیان کی وہاں پہ. اور نیٹ جو تھا وہ رزلٹ جو تھا کہ جو لوگ تھے حکومت کے کسٹڈی میں، جو حکومت نے ایڈمٹ کیا اس وقت، وہ 600-700 کے قریب رہ جاتے تھے. ہم نے وہ ریکنسلیشن پوری کی. اور لیکن اس کے علاوہ جو لوگ گئے وہ یا تو دہشت گردوں کے ساتھ ہیں اور یا وہ باہر بیٹھ کے جال سازی کے ساتھ جو ہے رقمیں وصول کر رہے ہیں حکومت سے جو ہے. تو یہ اس کی ریئلٹی ہے. ایک ایشو ایگزسٹ تو کرتا ہے مسنگ پرسنز کا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میری اگر میری بات مکمل ہو جائیں گے آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. دیکھیں، یہ مسنگ پرسن کا ایشو جو ہے بالکل یہ وہاں پہ ایک جنگ جاری ہے، اور دہشت گردی کی ایک ویو جو ہے وہ کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ دہشت گرد جو ہے اس ایشو کو ایمپلیفائی کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ ایشو جو ہے اتنا جس کو کہتے ہیں کہ نمبر جو ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں، اتنا جو ہے گمبھیر نہیں ہے جتنا اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے. یہ اپنے دہشت گرد اور جو لوگ ان کے سمپتھائزرز ہیں وہ اپنے اینڈز کے لیے، اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. ابھی دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو مسنگ پرسن کے لوگ ہیں وہ دہشت گردی کی جنگ میں مارے گئے ہیں، ان کی لاشیں جو ہیں ڈسپلے ہوئی ہیں باقاعدہ. ایسا ہی ہے. وہ مختلف کارروائیوں میں، دہشت گردی کی کارروائیوں میں شامل تھے لوگ، اور ساتھ جو ہے یہ لوگ جو ان کے مامے چاچے ہیں اس کاز کے. میں بھی رہا ہوا ہوں، میں بھی کسی زمانے میں جو ہے اس کو سپورٹ کرتا تھا. 2012 11 12 13 میں سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا تھا، جب نہیں اس سے بھی پہلے میرے خیال ہے اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی. لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو ایک دکانداری بنا دیا گیا ہے وہ اس ایشو کو جو ہے. میں آئی ہوپ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں غلط بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس کو ایک دکانداری یا ایک کاز کو، جو کاز اسٹیٹ کے خلاف ہے، جو کاز جو ہے ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، جو کاز جو ہے دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے، جو کاز جو ہے اس کی فردرنس کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. صحیح ہے، لیکن ظاہر سارے معاملے کو کلیتاً جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ بھی نہیں جوڑا جا سکتا. جنون کیسز ہیں جس طرح آپ نے بات کی، لیکن ان کی شرح شاید کم ہے. جو جنون کیسز ہے زیادہ اس مسئلے کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے وہاں پہ. صاحب یہ بتائے گا دوسرا کہ جو ان لوگوں کی جو قیادت ہے جو وہاں پہ تقریب کاری کر رہے ہیں، بلوچستان سے بیٹھ کے جو بیانات دے رہے ہیں، ان کے حوالے سے کس طرح کی کارروائی کوئی ہوگی؟ کیونکہ ریسنٹلی پاکستان نے یہ وارن کیا تھا افغانستان کو کہ اگر اب مزید کوئی اٹیک ہوتا ہے وہاں سے کوارڈینیٹ ہوتا ہے تو پاکستان بھرپور جواب دے گا. تو کیا اب ان سائڈ افغانستان بھی کوئی کارروائی ہوگی ان لوگوں کے خلاف جو ان کے ماسٹر مائنڈز ہیں؟ ٹھیک ہے، میں کوئی اس چیز میں کوئی پیشن گوئی کرنا جو ہے نا وہ ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے پاس جو پورٹ فولیو ہے اور میں اس قسم کی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایک پیشن گوئیاں کرنی شروع کر دوں کہ یہ ہوگا. لیکن آپ کی رائے کیا ہے، کیا ہونا چاہیے اس پہ پھر؟ نہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دہشت گردی کا جہاں بھی سورس ہے یا منبع ہے یا جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، وہ ہماری سرحد کے اندر ہے یا ہماری سرحد کے پار کہیں پہ ہے، اس کو جا کے نیوٹرلائز کرنا پڑے گا. اگر افغانستان جو ہے یا کوئی بھی اور ریاست جو ہے وہ اس چیز کو سپانسر کر رہی ہے، ان کو پناہ گاہیں پرووائڈ کر رہی ہے، اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے بائی ہیلپنگ دیم اینڈ پرووائڈنگ دیم سینکچوریز، تو پاکستان ہیز دا رائٹ ایز اے اسٹیٹ کہ ہم اس اگریشن جو ہے جہاں سے بھی یہ پنپ رہی ہے، جہاں سے بھی یہ اوریجنیٹ ہو رہی ہے، اس کو جو ہے نیوٹرلائز کریں اس چیز کو. بہت شکریہ حاج آصف صاحب، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی.